کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس بچے سے جو بلی سے نہ ڈرا۔ کالی بلی گاؤں سے نکل کر اب شہر آ چکی تھی۔ لوگ اسے چھتوں پر، دیواروں پر اور سناٹوں میں دیکھنے لگے تھے۔ جس کو بھی نظر آتی وہ چند دن میں یا تو پاگل ہو جاتا یا مرتا۔ لیکن ایک دن وہ بلی علی کے گھر کے باہر جا بیٹھی۔ علی جو صرف 12 سال کا تھا، خاموش، اکیلا، عجیب۔ اس کے ماں باپ کہتے تھے وہ پیدائش سے ہی تھوڑا مختلف ہے۔ نہ کبھی ہنستا تھا، نہ کبھی چیختا تھا، لیکن ہمیشہ جانوروں کو گھورتا رہتا تھا۔ رات کو جب بلی اس کے دروازے کے باہر بیٹھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے چھت پر چڑھ کر کمرے کی کھڑکی میں جھانکا۔ علی بالکل جاگ رہا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بلی اندر آئی، آہستہ آہستہ، زمین پر قدموں کی چھاپ کے بغیر۔ علی نے اس سے نظریں ملائیں اور مسکرانے لگا۔ تمہیں آنے میں دیر لگ گئی، علی نے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ بلی کی آنکھیں ایک لمحے کو چمکیں، پھر خوف میں بدل گئیں۔ بلی پیچھے ہٹی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، اتنا ٹھنڈا کہ دیواروں سے دھند آنے لگی۔ علی آہستہ سے کھڑا ہوا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا، پرانی زبان میں، شاید شیطانی زبان۔ اس کے بلی نے غرانا شروع کیا، پھر چیخ ماری، ایک ایسی آواز جس میں انسانی درد تھا، کیونکہ یہ بلی عام روح نہیں تھی اور علی عام بچہ نہ تھا۔ علی کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنے لگا، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے اپنی روح فروخت کی تھی صرف تمہیں واپس لانے کے لیے، فوزیہ۔ بلی زور سے چیخی اور علی کے قدموں میں گر گئی۔ پھر آہستہ آہستہ بلی کا جسم مڑنے لگا، کچلنے لگا اور انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ فوزیہ اب واپس آ چکی تھی، لیکن اب وہ صرف خالہ جمیلہ کی بیٹی نہیں تھی، وہ اور علی ایک شیطانی جوڑی بن چکے تھے۔ اب وہ صرف بدلہ لینے آئے تھے، اب وہ ہر اس شہر کو برباد کرنے آئے تھے جہاں معصومیت کا مذاق اڑا گیا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ یہ کہانی آگے بڑھے؟ اگلے حصے میں وہ اسکول، مسجد اور ہسپتالوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ جاننے کے لیے تیار ہیں؟